اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اولیاء اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے پراگندہ بالوں والے اور گرد آلود شخص جنہیں دروازے پر دھکے دیے جاتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پر کسی معاملے میں قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ یونس ہے قرآن میں 10ویں سورت، اس کی 62 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ غم جو ہوتا ہے وہ پچھلی زندگی کے آپ نے کیا کیا کیا، تو جب اللہ ایک بار آپ کو اپنا دوست چن لے گا اور آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا تو آپ کو کوئی غم نہیں رہے گا۔ خوف ہوتا ہے آنے والی زندگی کا، جب اللہ سے آپ کی دوستی ہوگی تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے میں اللہ کے راستے پہ چل رہا تو لازمی میرا نقصان ہو ہی نہیں سکتا، تو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ اللہ کے دوستوں کا جو ہے اللہ نے بات کہی ہے، سورہ مجادلہ ہے 22 نمبر آیت میں، سورہ مجادلہ 58 نمبر صورت ہے کہ اللہ و قیامت پر ایمان رکھنے والے اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا خاندان والے ہوں۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے باپ بھائی کون کون اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ کا دشمن وہ ہے جو قرآن و حدیث میں جو چیزیں منع کی گئیں ان پہ عمل کرے۔ شراب ہے، جوا ہے، سود ہے، سٹے بازی ہے، عورتوں پہ ظلم ہے، قتل و غارت ہے، زنا کاری ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی دشمنیاں آپ کے اندر پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں تو ایسے لوگوں کے دشمن بننا ہے ایک حساب سے، انہیں سدھارنا ہے، ان کے گناہوں سے دشمنی کرنی ہے، نہ کہ ان سے پیار سے محبت سے سمجھا کے انہیں ان چیزوں کی طرف لانا ہے جو اللہ اس کے رسول کی دوستی کے معاملے ہیں۔ اللہ کے دوستوں کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 98 میں جو اللہ کا، فرشتوں کا، پیغمبروں کا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ مطلب اللہ کے جو بھی دوست ہیں ان کا جو بھی دشمنی ان سے کرے گا وہ اللہ ان کا بھی دشمن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رش کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتلائیے کہ وہ کون سے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتے اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے رضائے الہی کی وجہ سے محبت کی، پس قسم ہے خدا کی ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے، بلکہ سراسر نور ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے، اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے وہ اس وقت بے غم ہوں گے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ مطلب جو اخلاص والے لوگ ہیں، مخلص لوگ، ان کے بارے میں ہے یہ کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے، جب شیطان نے اللہ کو چیلنج دیا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بہکاؤں گا، تو اللہ نے یہی بات کہی کہ تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ تو جو اخلاص والے بندے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے انہیں کوٹ کیا قرآن میں۔ اسی طرح سے کسی بھی نبی نے معاوضہ نہیں لیا، اللہ کا کوئی دوست معاوضہ نہیں لیتا کسی بھی نیکی کا۔ تو اللہ کی دوستی اگر کرنی ہے تو نیکی کا معاوضہ بند کر دیں، بالکل، اس سے بھی اللہ کی دوستی آپ کو مل جائے گی۔ سورہ مائدہ ہے قرآن میں 5ویں سورت، اس کی 55 نمبر آیت میں اللہ نے کہا مومنوں کے دوست اللہ، رسول اور مومنین ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مطلب یہ اللہ کے دوستوں کی پہچان بتائی قرآن میں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے، اس کو اللہ کے بندوں سے محبت ہے، لیکن وہ اس سے عاجز ہے کہ ان جیسے عمل کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، تم کو جس سے محبت ہوگی تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ ابو ذر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس تم انہی کے پاس اور انہی کے ساتھ رہو گے جن کے ساتھ تمہیں محبت ہے۔ یہ جواب سن کر ابو ذر نے پھر اپنی بات دہرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا جو پہلی دفعہ فرمایا تھا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے جن سے ہمیں محبت ہے وہ سیاست دان ہیں یا فلم اسٹار ہیں یا ہمارے اپنے رشتہ دار یا ہمارا اقتدار یا ہماری جو باڈی ہے یا جسم ہے، یا مطلب اللہ رسول کے آگے کوئی چیز آتی تو نہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ لوگوں کو بہت مشہور آیت ہے، اس میں اللہ نے کہا کہ اس میں 5 تو رشتے گنوائے اللہ نے اس آیت میں، اور 3 مال سے متعلق چیزیں بتائیں۔ 5 رشتوں میں اللہ نے کہا کہ ایک تو تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، کنبے والے، مطلب خاندان تمہارا، اور 3 چیزیں مال میں، ایک تو مال اور ایک تجارت اور جدادیں، جو ہم پلازے بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں۔ اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو عذاب کا۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں واقعی ان رشتوں میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے تو نہیں بڑھ گئے یہ رشتے ہمارے لیے۔ اسی طرح مال کی محبت میں ہم اللہ رسول کو پیچھے تو نہیں چھوڑ دیا ہم نے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک تھی۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ دنیا میں جس کی سنت پہ ہوگا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو غصہ کرنے والے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر وہ غصہ کرتے ہیں کسی بھی دینی معاملے میں تو وہ فرعون کے ساتھ اٹھیں گے، کیونکہ فرعون کو دین کی بات پہ غصہ آتا تھا۔ اگر آپ کو دین کی کسی بات پہ الجھن ہوتی ہے تو آپ فرعون کے ساتھی ہیں معاذ اللہ۔ ایک بار ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھا کہ قیامت کب آئی؟ تو حضور نے پلٹ کے ان سے پوچھ لیا کہ تو جو قیامت کا پوچھ رہا ہے تو نے تیاری کیا کی؟ کہ حضور تیاری تو بہت زیادہ نہیں کی، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اگر ہمیں واقعی اللہ رسول سے محبت ہے، ہم چیک کریں اپنا کتنا ہم اللہ اس کے رسول کے کہنے پہ چل رہے ہیں، کتنا دور ہیں۔ آج کی آخری حدیث حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میں تم کو بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ مطلب ایسے لوگ جن کی باتیں سننے کو آپ کا دل چاہے، چھوڑنے پر افسوس ہو، جنہیں پھر ملنے کی تمنا ہو، خدمت کر کے تحفے دے کے خوشی ہو، چاہے آپ کا ان سے خونی رشتہ نہ ہو، لیکن اگر آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی باتیں سن کے اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے تو ایسے ہی لوگ اللہ والے ہیں۔ یہ آج الحمدللہ اولیاء اللہ سے متعلق چند حدیث